خطابت کورس کے نام سے جو ایک پروگرام مولانا محمد طیب جامی صاحب محنتوں سے کاوشوں سے جو اس ماہ مبارک رمضان المبارک میں شروع کیا گیا ہے، قابل صد مبارکباد ہیں یہ حضرات جنہوں نے اس کام کی ابتدا کی ہے۔ حقیقت ہے کہ حضرت استاد الخطباء مولانا محمد ضیاء القاسمی مرحوم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس فن پر میں یوں تو نہیں کہوں گا کہ خزاں سی چھا گئی تھی، اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ پوری بہار ہے۔ بہرحال پھر بھی حضرات نے کچھ خطباء نے کوشش کی کہ اس کمی کو پورا کیا جائے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ دھرتی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آواز دے رہی تھی۔ جو ہمارے ان دوستوں نے دھرتی کی اس آواز کو سنتے ہوئے خصوصاً دین کے طالب علموں کی روح کو ایک نئی جلا بخشی اور ایک نئی پرمغز بہار کا ایک جھونکا دکھایا ہے، اللہ پاک کرے کہ ان حضرات کی یہ کاوشیں اللہ کے دربار میں پوری ہوں اور فائدہ اٹھانے والے ہم جیسے طالب علم اس بہار سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ حضرات نے جو اساتذہ کی ٹیم منتخب کی ہے، لاجواب، بے مثل، اور حقیقت ہے کہ ہمارے جیسے دین کے طالب علموں کو ان حضرات سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور پھر ان سے سیکھ کر دیکھیں۔ ہمارے بڑوں کی ایک بڑی صفت تھی کہ وہ چھوٹوں کو بڑا بناتے تھے۔ احرار کے لوگ خطیب کیوں بنے کہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹوں کو بڑا بنایا۔ حضرت قاسمی صاحب مرحوم کی آج بھی یادیں دلوں میں تازہ ہیں کہ حضرت نے چھوٹوں کو بڑا بنایا۔ مولانا جھنگوی مرحوم کی صفات میں سے ایک یہ بھی صفت تھی کہ انہوں نے چھوٹوں کو بڑا بنایا، اور جو حضرات چھوٹوں کو بڑا بنانے کا گر اور فن جانتے ہیں ان کا نام قیامت تک اس دنیا میں باقی رہتا ہے۔ یہ آپ نے جو فن خطابت کا کورس شروع کیا ہے، یقیناً ہم جیسے چھوٹوں کے لیے ایک سیکھنے کا موقع ہے، اور یہ اساتذہ اللہ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائیں کہ چھوٹوں کو بڑا بنانے کی ایک ترکیب سوچی گئی ہے۔ اللہ اس کو کامیابیاں دے، میری دعائیں ہیں۔ ہانگ کانگ سے قاری محمد طیب قاسمی نقشبندی عرض کر رہا ہوں، تقریباً ان میں کافی سارے حضرات میرے مہربان دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، ہم سفر ہیں اس راہ کے، تو انشاءاللہ امت کو فائدہ ہوگا۔ میں پھر ان حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائیں۔